چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 اور 23 میں ایسے منکرین کو چیلنج کیا گیا کہ اگر تمہیں قرآن کے کلام اللہ ہونے پر شک ہے تو تم اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز ہے تو تم سب مل کر اس جیسا کلام بنا کر لے آؤ، اور تاریخ میں کوئی ایسا حوالہ نہیں ہے کہ قرآن کے اس چیلنج کو قبول کیا گیا ہو۔ چنانچہ قرآن نے فیصلہ کن انداز میں اعلان کر دیا کہ تم یہ کام ہرگز نہیں کر سکتے اور کر بھی نہیں سکیں۔ قرآن کریم کی کچھ آیات، سورہ بقرہ کی کچھ آیات میں ایمان والوں کی صفات بیان کی گئیں۔ ایمان بالغیب، اقامت الصلاح، انفاق فی سبیل اللہ، کتب الہیہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کا ذکر کیا گیا، اور کچھ آیات میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جن کا کفر ظاہر اور عیاں ہے اور وہ اپنی سرکشی میں اس حد تک آگے جا چکے ہیں کہ اب ان کا ہدایت پانا عملاً ناممکن ہے۔ ان کی سرکشی اس حد تک پہنچ چکی کہ ان کے دل و دماغ قبول حق کی صلاحیت سے محروم ہو چکے، یعنی کہ وہ حشر میں اللہ رب العزت کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتے کہ مولا تو نے تو اعلان کیا تھا کہ انہیں سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ، یہ ان کے دل و دماغ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تو یہ بھی واضح ہو چکا کہ اپنی سرکشی کی وجہ سے وہ اس حد تک جا چکے کہ اب انہیں سمجھایا جائے یا نہ سمجھایا جائے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر آیت نمبر 8 سے لے کر 20 تک منافقوں کا ذکر ہے۔ یہ انسانیت کا وہ طبقہ ہے کہ جن کے ظاہر و باطن میں تضاد ہے، دنیاوی مفاد کے لیے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن دل ایمان سے خالی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کی اس کیفیت کو ایک سے زائد مثالوں کے ذریعے بیان فرمایا، اور یہ بھی کہ اپنے تئیں یہ سوچتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات اور مومنوں کو فریب دے رہے ہیں۔ اپنے دماغ میں یہ بات ہے کہ بھئی ہم اللہ کو اور ایمان والوں کو فریب دے رہے ہیں، لیکن دراصل یہ ان کی خود فریبی ہے، وہ خود دھوکے میں ہیں، اور اس کا وبال انہی پر آئے گا۔ قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ بعض امور کو مثالوں کے ذریعے اپنے مخاطبین کو ذہن نشین کرانا چاہتا ہے، اس لیے آیت نمبر 26 میں بتایا گیا کہ کسی چیز کا چھوٹا یا بڑا ہونا اصل نہیں ہے، بلکہ اصل وجہ مشابہت ہے، ان کا ایک جیسا نظر آنا یہ اصل ہے۔ پھر آیت نمبر 21 اور 22 میں توحید کی دعوت اور شرک سے باز رہنے کا حکم دیا گیا کہ اللہ رب العزت کی مختلف نعمتوں کا ذکر کر کے بتایا گیا کہ نعمتیں عطا کرنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے، وہی حیات دینے والا اور وہی موت دینے والا ہے، اور آخر کار سب کو اسی کی عدالت میں جانا ہے۔ آیت نمبر 30 تا 39 میں فرشتوں کے سامنے اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا کہ آدم کو زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ فرشتوں نے اپنی فہم کے مطابق اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ بنی آدم زمین میں فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے، اور اے اللہ ہم ہی تو وہ قوم ہے، وہ مخلوق ہیں جو ہمہ وقت تیری تسبیح، تیری تقدیس، ہم وہ لوگ ہیں جو اس میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میں جن اسرار اور حکمتوں کو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور پھر نعمت علم کی وجہ سے، نعمت علم کے ذریعے آدم علیہ السلام کی فضیلت اور برتری کو فرشتوں پر ثابت کیا۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور ابلیس لعین کے سوا تمام ملائک نے حکم ربانی کی بلا چون چرا تعمیل کی۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا بلکہ سجدہ تعظیمی تھا، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی ذکر ہے، اور شاید ان انبیاء کرام علیہم السلام کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ لوگ اکثر مزارات اولیاء پر جا کر سجدہ کرتے ہیں، اگر ان کا یہ سجدہ تعظیمی ہے
تو یہ بلا کراہت، بلکہ یوں کہوں کہ بغیر کسی حکم کے، فتوے کے، آپ انہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی سجدہ اگر آپ تعظیمی کر رہے ہیں تو حرام ہے، سخت حرام ہے، اور اگر عبادتاً آپ یہ سجدہ کر رہے ہیں مزار کو، تو آپ کا سجدہ آپ کو آپ کے ایمان سے باہر لے جا سکتا ہے، آپ کو شرک کی طرف لے جا سکتا ہے۔ تو سجدہ تعظیمی پچھلی شریعتوں میں تو جائز تھا، لیکن ہماری شریعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سجدہ تعظیمی سخت حرام، اور سجدہ عبادتاً اگر کسی کو کیا جائے تو وہ شرک ہوتا ہے۔ بعض مفسرین نے یہ وجہ لکھی کہ سجدہ تو در حقیقت اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہی ہے، سجدہ در حقیقت اللہ کے لیے ہے، لیکن جس طرح آج جہت کعبہ سجدہ در حقیقت کسے ہے؟ اللہ کو۔ کعبۃ المعظمہ کی دیواروں کو تو سجدہ کوئی نہیں کرتا، صرف کعبہ کیا ہے؟ جہت کعبہ، رخ ہے۔ تو بالکل اسی طرح جہت قائم کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کا اعلان کیا گیا اور انہیں جہت سجدہ بنایا گیا، اور ان کی تعظیم کی یہ علامت تھی۔ جیسے بیت اللہ جہت سجدہ ہونے کی وجہ سے عظیم ہے، پھر آدم و حوا علیہ السلام کے جنت میں داخل کرنے، اور یہ دوسری بات سجدے کے بعد کہ انہیں جنت میں داخل کرنے اور وہاں ان کے لیے اللہ رب العزت کی تمام نعمتوں سے استفادے کی اجازت کے ساتھ ساتھ ایک درخت کے قریب نہ جانے کی پابندی کا ذکر ہے سورہ بقرہ میں۔ اسی کے ساتھ ابلیس لعین کے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے، حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو بہکانے اور جنت سے نکالے جانے کا ذکر بھی سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ اور پھر آدم علیہ السلام کو توبہ کے کلمات القاء کیے جانے، ان کلمات سے ان کی توبہ اور توبہ کی قبولیت کا ذکر ہے۔ یہ کلمات سورہ توبہ، سورہ اعراف میں آیت نمبر 23 میں مذکور ہیں، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، بس اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد متعدد آیات میں بنی اسرائیل اور ان کی طرح طرح کی عہد شکنیوں اور ان پر مختلف انعامات اور ان کی سرکشی کے مختلف انداز بیان کیے گئے۔ پہلے تو اللہ رب العزت نے ان پر نازل کی گئی اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ فرعون اور فرعونیوں کے تسلط اور نسل کشی سے نجات دلانا، ان کے لیے سمندر کو پاٹ کر وادی سینا میں پہنچانا، وادی سینا میں ان پر طویل عرصے تک بادلوں کا سایہ فکن ہونا، من و سلوہ کی صورت میں تیار خوان نعمت کا نازل کرنا، چٹان پر عصائے موسیٰ کی ضرب سے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشموں کا جاری ہونا، گائے ذبح کر کے اس کے مقتول پر لمس ٹچ کر کے قاتل کا پتہ چلانا، ان کو اپنے عہد کے لوگوں پر فضیلت دینا، بنی اسرائیل میں بکثرت انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت وغیرہ، ان انعامات کا ذکر کیا۔ اور پھر اس کے بعد ان کی سرکشی کا تفصیلی بیان ہوا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑنا، ان کے علماء کے قول اور فعل کا تضاد، دنیاوی مال کی لالچ میں با اثر لوگوں کے لیے احکام الہی میں رد و بدل کرنا۔ یہ بھی بنی اسرائیل میں پایا جاتا تھا کہ بھئی اگر اس کا اسٹیٹس تھوڑا ہائی ہے تو اب اس کے لیے قانون تبدیل کر دیے جائیں، اور یہ غریب آدمی ہے تو غریب آدمی کے لیے قانون تبدیل کر دیے جائیں۔ اللہ نے جو احکام نازل کیے امیروں کے لیے الگ، با اثر لوگوں کے لیے الگ، اور جو غریب ہے بیچارہ تھوڑا سا کم اسٹیٹس والا ہے تو اس کے لیے احکام الہی الگ ہیں۔ جان بوجھ کر احکام الہی کو چھپانا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو ان کی عدم موجودگی میں بچھڑے کی پوجا کرنا، من و سلوہ کی گراں قدر اور تیار سماوائے نعمت کو ٹھکرا کر
گندم، سبزی، ککڑی، مسور کی دال اور پیاز یعنی زمینی پیداوار کی فرمائش کرنا، گویا اعلیٰ کو رد کر کے ادنا کو طلب کرنا۔ جنت سے کھانا اتر رہا ہے، آسمان سے آپ کے لیے منو سلوہ نازل ہو رہا ہے، اسے رد کر کے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا تھا کہ بھئی آپ ایسا کریں، ہمارے لیے منو سلوہ کھا کھا کر ہم اب اکتاہٹ کا شکار ہو گئے، اب ایسا کریں ہمارے لیے آپ مسور کی دال اور فلج، ککڑی اور پیاز، یہ سوال کریں اللہ سے۔ تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، جہاں یہ سب اگتا ہے وہاں چلے جاؤ، جہاں یہ سب اگتا ہے وہاں چلے جاؤ۔ تمہیں اعلیٰ نعمت مل رہی ہے اور اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کی طرف دوڑ رہے ہو، تو ٹھیک ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ رب العزت نے ان پر ذلالت مار دی، انہیں ذلیل و رسوا کر دیا۔ ضربت مارنا، ضربا یضرب ضربن سے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر ذلالت ہوئی اللہ کی طرف سے کہ ٹھیک ہے جہاں یہ سب چیزیں اگتی ہیں وہاں دفع ہو جاؤ۔ یہ تم نے کیا کیا ہے کہ اعلیٰ چیز تمہیں مل رہی ہے اور تم ادنا کی طرف دوڑیں لگا رہے ہو۔ پھر انبیاء کو ناحق قتل کرنا، یہ بھی بنی اسرائیل میں پایا جاتا تھا۔ پھر ہفتے کے دن کی حرمت کو پامال کرنا، گائے ذبح کرنے کے سیدھے سادے حکم کو ماننے کے بجائے اس کے بارے میں کئی سوالات اٹھانا، یہ مشہور ہے ہمارے یہاں نا، کثرت سوال کبھی کبھی گلے کی ہڈی بن جاتی ہے، یہ محاورہ مشہور ہے ہمارے یہاں۔ وہ یہیں سے لوگوں نے چنا ہے کہ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سیدھا حکم ہوا کہ بھئی یہ گائے ذبح کریں، اور یہ جو شخص مر گیا ہے، قتل ہو گیا ہے، اس پر اس گائے کو ذبح کر کے اس گائے کا گوشت جو ہے وہ آپ لگائیں، تو یہ خود کہے گا مجھے کس نے مارا، جو مقتول ہے وہ خود کہے گا مجھے کس نے مارا۔ تو قوم کہنے لگی اچھا پھر آپ بتائیں وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، اس گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ نے فرمایا بھئی وہ پیلی گائے ہونی چاہیے، جاؤ پیلی گائے ڈھونڈو، پوری دنیا میں ڈھونڈو، پیلی گائے کہاں سے ملے گی؟ اب پیلی گائے ڈھونڈتے رہے، پورا قصہ ہے، طویل ہے۔ تو پیلی گائے دنیا میں اللہ نے وہ ایک ہی پیدا کی تھی، وہ انہیں پھر دور جنگل میں ملی، پھر اس کی قیمت ادا کرنی پڑی۔ پہلے تو گائے انہیں آرام سے مل جاتی، لیکن اس کی قیمت ادا کرنی پڑی، نقصان میں پڑ گئے کثرت سوال کی وجہ سے، کہ قیمت کیا ادا کی کہ اس کے چمڑے میں بھر کر سونا جواہرات انہیں بھر کر دینے پڑے، اتنا انہیں کثرت سوال کی وجہ سے۔ تو سیدھا سادہ حکم مانتے تو اس طرح نہ ہوتا۔ پھر کلام الہی میں لفظی اور معنوی تحریف، رد و بدل کرنا، تورات و انجیل میں یہ سب سے بڑی ان کی غلطی تھی کہ تورات و انجیل میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کی گئی بشارتوں کو چھپانا، اور ایک اور کام وہ کرتے تھے، آج آپ سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے، شوہر اور بیوی میں تفریق کرنے کے لیے جادو سیکھنا، میاں اور بیوی کے درمیان تفریق کرنے کے لیے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے لڑ جائیں، اس لیے جادو سیکھنا، یہ بھی بنی اسرائیل میں پایا جاتا، اور اس کا استعمال اشارات و کنایات اور لفظی رد و بدل کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اہانت کرنا۔ وہ آیت ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جب کہتے تھے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا، ہماری رعایت کیجئے، تو وہ کفار کیا کرتے تھے؟ رائینا، اس کا معنی یہ ہوتا تھا کہ اے بکریاں چرانے والے، اے بکریاں چرانے والے، رائینا بکریاں چرانے والے۔ تو اللہ نے منع فرمایا کہ ایسا ذو معنی لفظ بھی صحابہ استعمال نہ کریں کہ جس کا دوسرا بھی کوئی معنی نکلتا ہو، تو یار ہم کیا کہیں؟ تو اللہ نے حکم فرمایا کہ آپ کہا کریں کہ اے اللہ کے رسول ہم پہ نظر کرم کیجئے، ہم پہ نظر کرم کیجئے، انظرنا، ہم پہ نظر کیجئے۔ تو آج بھی ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ نظر کرم، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ آج بھی ہم صحابہ کی سنت پر عمل پیرا ہے۔ تو یہ سورہ بقرہ میں کچھ بیان ہے کہ بنی اسرائیل کی جو مخالفتیں رسول اللہ کے لیے، اور تورات و انجیل میں واضح بشارتوں کو چھپانا، کہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے بشارتیں آ گئیں
کہ جناب ایک نبی آنے والے ہیں اور وہ نبی آئیں گے اور وہ آخری نبی ہوں گے، تو بنی اسرائیل نے چھپایا، اور چھپانے کی وجہ کیا تھی؟ بہت معمولی سی چیز تھی کہ یہ جو نبی آئیں گے، آخری نبی جو ہوں گے، نبی آخر الزماں، یہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں ہے؟ یہ بنی اسرائیل کے باہر سے کیوں ہے؟ بنی اسرائیل میں ہونا چاہیے تھا، تو بنی اسرائیل میں ہونا چاہیے تھا، بنی اسرائیل میں سے یہ نبی کیوں نہیں آ رہے؟ صرف اس وجہ سے نبی آخر الزماں۔ اور بڑے مزے کی بات دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے، یہ دعائیں کرتے تھے، اے اللہ تیرے آخری نبی آنے والے، ان کے صدقے ہم پر کرم کر دے، ان کے صدقے ہمارا یہ کام ہو جائے، ان کے صدقے ہمارا یہ کام ہو جائے، دعائیں کرتے تھے۔ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اب مخالفت پر آ گئے، اہانت کرنے لگے، آپ کی ناموس پر زبان درازیاں کرنے لگے۔ وجہ صرف یہ تھی کہ بنی اسرائیل میں کیوں پیدا نہیں کیے اللہ نے نبی آخر الزمان، ہماری قوم سے ہٹ کر کیوں نبی آخر الزمان کی پیدائش ہو گئی؟ صرف وجہ یہ تھی۔ یعنی اگر میں آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں کہ اپنا غرور و تکبر کہ اتنے نبی بنی اسرائیل میں آئے اور نبی آخر الزمان بنی اسرائیل میں نہ ہو، اپنی عزت نفس مجروح ہو رہی تھی کہ یار یہ کیا بات ہے، اتنے نبی آئے، متعدد انبیاء کرام علیہ السلام بنی اسرائیل میں آئے۔ اور اللہ نے سورہ بقرہ میں یہ بھی کہ بنی اسرائیل کو نعمتوں سے محروم کیوں کیا گیا؟ ان کی سرکشیوں کی وجہ سے، انبیاء کو قتل کرنا ان کا شوق ہو گیا تھا، جیسے اس وجہ سے اللہ نے ان نعمتوں سے محروم کیا بنی اسرائیل کو۔ اور پھر اس کے بعد سورہ بقرہ میں بڑی ہی پیاری ایک بات، بڑا ہی پیارا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، کہ وہ خانہ کعبہ کی تعمیر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قصہ، اور پھر وہ دعا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سورہ بقرہ میں کہ ربنا وبعث، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فرمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ میں حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں اور حضرت ابراہیم کی دعا ہوں، ان کی دعا اور ان کی بشارت کا ثمر، نتیجہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ یہ سب واقعات، قصے سورہ بقرہ میں، اور انشاءاللہ اب کل جو ہماری تراویح ہوگی پھر اس میں ہم اپنی آیت نمبر سے شروع کریں گے، سورہ بقرہ ہی آخری آیتیں ہم اس کا ذکر انشاءاللہ کریں گے، جس میں اللہ رب العزت جسے چاہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، اور ان آیات میں مشرکین مکہ اور اہل کتاب کے بے مقصد مطالبات کا ذکر، کل جو تراویح ہوگی کہ مشرکین مکہ نے بے مقصد کچھ مطالبات رکھ دیے تھے، تو یہ ذکر انشاءاللہ اب کل ہوگا۔ آج جو تراویح آپ نے پڑھی ہے نا، اس میں یہ ساری باتیں جو آج میں نے عرض کی ہیں، آپ کی سماعتوں کی نظر کی ہیں، مختصر تفصیلی اگر ہم بات کریں گے نا تو قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے شاید ہی 6 سال بھی کم ہو، شاید۔ تو مختصر خلاصہ تراویح یہ تھا جو آج آپ نے تراویح کے، آپ نے کیا کیا آج سنا؟ بھائی ہم نے حضرت موسیٰ کی قوم کا وہ قصہ سنا کہ انہوں نے سیدھا سادہ حکم چھوڑ کر کہ گائے کیسی ہونی چاہیے، گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، اس کا گوشت کتنا ہونا چاہیے، کتنی وزنی ہونے چاہیے، یہ سارے سوالات کرنے پر انہیں اس کا بھگتان بھگتنا پڑا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، بنی اسرائیل نے کئی انبیاء کو قتل کیا، من و سلوہ، یہ ساری باتیں آج آپ نے تراویح میں سماعت کی۔ کل انشاءاللہ اس کے آگے سے ہم سماعت کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمارا تراویح ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت آج کی تراویح کے صدقے ہمیں پورے ماہ رمضان المبارک کی تراویح ادا کرنا نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ماہ رمضان کے پورے روزے نصیب فرمائے۔ یہ پورا اتنا قرآن 1.5 سپارہ پڑھا ہے نا، اس کو تو بند کر دیں۔